اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اپنے چینل پر۔ ہم لوگوں نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ پہ انوار القرآن کے نام سے ایک سیریز شروع کی ہے، جس میں ہم قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی چیدہ خصوصیات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ، جو کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، کی مختلف آیات کے بارے میں جانا تھا، اور اس میں ہم نے مختلف صفات مسلمانوں کی، کفار کی اور منافقین کی جانی تھی۔ آج ہم اس کتاب کے برحق ہونے کے اسباب اور ثبوت کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود فرمایا ہے کہ یہ کتاب روز اول سے برحق ہے اور تا قیامت تک ویسے ہی قائم و دائم رہے گی جیسی کہ یہ ابھی تک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو بذات خود چیلنج کیا ہے کہ وہ شعراء، خطیب، ادیب، نقاد جو کہ چاہتے تھے کہ ہم ہر چیز پر عبور رکھتے ہیں، خاص طور پر عربی زبان پر، اور وہ کفار کے سامنے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اس سے بڑی چیز لے کر آئیں گے، عمدہ سے عمدہ چیز لکھ کر لائیں گے۔ تو قرآن پاک نے ان کو چیلنج کیا کہ تم لوگ بھی ایسی کوئی کلام پاک سامنے لاؤ، لیکن وہ اس میں ناکام رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام پاک کی حفاظت کا ذمہ بذات خود لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 1500 سال گزرنے کے باوجود یہ چیلنج آج تک موجود ہے۔ تو چلتے ہیں اس چیلنج کے بعد اگلے پوائنٹ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں خلافت آدم اور تخلیق آدم کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جن کے ذریعے یہ دنیا تخلیق فرمائی۔ فرشتوں کو فضیلت آدم کی وجہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے، کائنات کے سامنے حقائق بیان کیے۔ اگر غور کیا جائے کہ تو سائنس کی ابتدا اسی مقام سے ہوتی ہے۔ سائنس ہر چیز کو جاننے اور پرکھنے اور اس کی حقیقت اور خواص معلوم کرنے کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صفت عنایت فرما دی کہ وہ چیزوں کے نام رکھے، پھر ان کے خواص و حقائق معلوم کرے اور اس کو پرکھے، جو کہ انسان کو خلیفہ بنایا گیا ہے، اس لیے اس میں یہ صلاحیتیں زیادہ جمع کر دی گئی ہیں۔ جب فرشتوں سے پوچھا گیا کہ ہم نے کیا بیان فرمایا ہے تو ان سے کوئی جواب نہ دیا گیا، جبکہ اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سب کچھ تفصیلاً بتا دیا۔ اور جب فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس سے یہ بھی حقیقت سامنے آتی ہے کہ اصل برتری صرف اور صرف علم و معرفت کی وجہ سے ہے۔
اب یہاں پہ ایک اور بنیادی نقطہ سامنے آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس علم کی وجہ سے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، کیونکہ ابلیس کو اپنی افضل اور برتر ہونے کا دعویٰ تھا اور اس نے وہ کام نہ کیا جس میں اللہ کی منشا تھی، یعنی اس نے اس چیز سے انکار کیا، لیکن اس نے اس کے لیے معافی نہیں مانگی۔ اب یہاں پر معافی کا مقصد دو چیزوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ابلیس نے معافی نہ مانگی، لیکن جنت میں جب حضرت آدم کا حضرت حوا کے ساتھ جوڑ بنایا گیا، انہوں نے جو غلطی کی اور اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور دنیا تخلیق کرنے کے لیے زمین پر اتار دیا، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف علم و معرفت کی وجہ سے ہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ جو انسان فطرت کی پیروی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، اور جو شخص فطرت کے خلاف جائے گا وہ کافر اور شیطان یا ابلیس کی پیروی کرے گا۔ اس کے بعد اگلی خصوصیت میں بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جو کہ اپنی بری عادات اور نافرمانیوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس صورت میں ان کے برے فضائل کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت چھین لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی، ان کو بے حساب رزق عطا کیا، یہاں تک کہ پکا پکایا کھانا من و سلوہ کی شکل میں اتارا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اس کی عبادت کرو، لیکن اس قوم نے ناشکری کرنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے نظام میں خلل ڈالا کہ تم ہمیں نہ دو، ہم اپنے انتظام خود کر لیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بس بنی اسرائیل کو اللہ کی عبادت اور اس کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے پیدا کیا تھا، اور اس کام کے بدلے انہیں تمام سہولتیں میسر کر دیں، لیکن وہ لوگ تو تلاش رزق کے جان جو کام کرنے کی کوششیں کرتے اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند نہیں فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت چھین لی۔ اس کے کچھ اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانے جو کہ ان پر نچھاور کر دیے تھے وہ واپس لینے شروع کر دیے۔ تو پہلا سبب اس کا تھا ذوم محبوبیت۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، نماز قائم کریں گے، لیکن وہ لوگ تو تمام وعدے کرنے کے بعد اپنے دلوں سے پردے ڈال کر ہر چیز سے ہٹ گئے۔ اس کے باوجود وہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن بعد میں وہ ہر چیز سے انکاری ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی دوسرا سبب تھا نسلی تعصب۔ نسلی تعصب جیسا کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی تفرقہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کی حد بندی کی اور یہ لوگ ایک دوسرے کو گمراہ، کافر، فاسق، فاجر کے الفاظ سے یاد کرنے لگے۔ تیسرا سبب ان کی امامت چھن جانے کا تھا جادو ٹونا۔ یہ لوگ جادو اور تعویذ کرنوں کا شکار ہو گئے۔ ان کا پہنچا ہوا بزرگ اعلیٰ ترین عالم ہی شمار ہوتا تھا، اور وہ شخص ہوتا تھا جو سب سے بڑا جادوگر ہوتا تھا اور زیادہ سے زیادہ تعویذ اور گنڈے کرنے کا ماہر ہوتا تھا۔ اس بری عادت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے امامت چھین کر مسلمانوں کو دے دی، لیکن
سب سے بڑی بد نصیبی مسلمانوں کی اب یہی ہے کہ مسلمان ان تمام باتوں، خاص طور پر جادو ٹونے میں بڑی تفصیل سے انوالو ہو رہے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔